کسی پر اذیت ڈالی جائے گی، مصیبت سے آزمایا جائے گا، مگر یہ ضروری اور لازمی بات ہے کہ ہر ایک پر مصیبت آئے گی، ہر ایک کو صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سچا مومن ہوگا، جب آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ابتلا نازل ہوگی، تو وہ بندہ اللہ کی طرف اور بڑھ جائے گا، محبت رسول کی طرف اور بڑھ جائے گا۔ پوری مکہ کی تاریخ آپ پڑھ ڈالے، رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا، 13 سال تک مکہ میں رہے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے کے سارے مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اذیتوں سے گزرنا پڑا، تکلیفوں سے گزرنا پڑا، ایسی ایسی مصیبتوں سے وہ لوگ گزرے کہ آج پڑھ کر کے بھی روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک کا نام مجھے بتا دو کہ مکہ میں کسی ایک نے کلمہ پڑھا ہو اور رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، مصیبت آئی ہو اور ساتھ چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ جتنی اوپر مصیبت آتی گئی اتنا زیادہ عشق رسول بڑھتا چلا گیا، محبت رسول بڑھتا چلا گیا، عشق رسول میں تڑپنے لگے۔ پہلے تو رسول اللہ کا نام کم لیتے تھے، اب اور زیادہ لینے لگے، پہلے تو کوئی اور معاملہ تھا، اب اور زیادہ عشق میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے ایک دو نہیں، پورے مکہ کے تمام صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، ہر ایک کے ساتھ جو آزمائشیں آئی ہیں، آج ان میں سے 5% بھی ان لوگوں پر آزمائشیں نہیں آ رہی ہیں، جو ان پر آئی تھی وہ آگ میں ڈالے گئے، وہ گھسیٹے گئے، ان کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، انہیں دھواں دیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، انہیں پھانسی دیا گیا، ان کی انگلیوں کو کاٹا گیا، ان کی آنکھوں کو نکالا گیا، ان کے بدن کو چھینا، ان کے بدن کو چھلنی کیا گیا، ان کے چمڑے کو ادھڑا گیا، ان کے بیوی بچوں کو چھین لیا گیا، ان کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا۔ یہ سارے کام کیے گئے اور یہ سارے کام کسی اور چیز کے لیے نہیں ہو رہے تھے، محض اسلام کے لیے، دین کے لیے ہو رہے تھے۔ بس تم نبی کا نام چھوڑ دو ہم جائیداد دے دیں گے، تو رسول اللہ کا نام چھوڑ دو ہم تمہاری بیوی تمہارے حوالے کر دیں گے، تو محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں شہر میں رہنے دیں گے، تو محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، تو سارا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو چین سے رہو گے، آرام سے رہو گے۔ وہ جانتے تھے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے جو چین ملے گا وہ چین نہیں، وہ عذاب ہے، وہ مصیبت ہے، وہ حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ عشق رسول میں رہ کر کے جو آزمائشیں آئیں وہ رحمت الہی ہیں، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، اس کے بدلے میں اللہ بڑی عظیم کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا وہ آپ دیکھیں 13 سال میں جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ آج آپ کا بیٹا انتقال ہو جائے تو آپ شکوہ کرنے لگتے ہیں، آج آپ کے مکانات ٹوٹ جائے تو آپ رونے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ فاقہ سے مر رہا ہو اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھے زندہ رکھا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جس چھلنی کر دیا گیا ہو دین کے نام پر پھر بھی وہ کہے میں اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، یا اللہ میں تیرے اللہ کے رب ہونے پر اور رسول اللہ کے رسول ہونے پر اور دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ میرے عزیز ایمان کی طرف دیکھ لیجیے تو حالات دیکھ لو کس طرح سے زخمی ہیں، باپ کی لاش سامنے ہے، دیکھو ان لوگوں کو کہ کس طرح سے ان کی نگاہوں کے سامنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ایک ننھا سا بچہ بھی درد سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایسے درد و کرب کے عالم میں ان کے لفظوں ان کے زبان پہ شکوے نہیں ہے، ان کی کیفیت کو محسوس کرو۔ اگر اتنی مصیبتیں ہم پر ڈال دی جائیں تو لوگ مذہب چھوڑ دیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ جتنی اذیتیں ان پر ڈالی جا رہی ہیں، مکانات لوٹے گئے، سامنے ذبح کیا گیا، عزتیں پامال کی گئی، پورا گھر تہس نہس ہو گیا، پورا شہر برباد کر دیا گیا۔ ایک ننھا سا بچہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایسے درد و کرب کے عالم میں بھی وہ اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے، شکوہ نہیں کر رہا ہے، خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہا ہے، اس کی رحمت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا تو کہاں ہے، مجھے آپ ہی بچا لے، مجھے معلوم ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، عظیم ترین نعمت ملے گی۔ میرے عزیز اس لیے عرض کیا ہو کہ آج آزمائشوں سے ہم گزارے جاتے ہیں تو ہمارے زبان پہ شکوے ہوتے ہیں، کبھی دین کے خلاف، کبھی رسول اللہ کے خلاف، کبھی خدا کی رحمت کے خلاف، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں پھر ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے۔ تو آپ نے اسلام کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو اسلام لے آئیں گے تو عیش و آرام میں رہیں گے، آپ اسلام کا مطلب یہ سمجھتے ہو اسلام قبول کر لیا تو محل مل جائے گا، آپ اسلام کا مطلب یہ سمجھتے ہو اسلام قبول کر لیا تو بیماری سے شفا مل جائے گی، آپ اسلام کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ قبول کر لیا تو غریب ہے تو امیر ہو جائیں گے، تو
میں سمجھوں گا کہ آپ نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے، اسلام کو جب ہم نے قبول